اب یہاں ترک واجب جو ہے جان بوجھ کر یا سہون، یعنی خیال نہیں رہا، بھولے سے واجب ترک ہوا ہے جان بوجھ کر۔ جان بوجھ کر کون واجب ترک کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فجر میں آپ دیر سے اٹھے اور وقت تنگ ہے۔ فجر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فجر کا یہ جو پورا وقت ہے، اس کے بعد جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی نماز اور کوئی سجدہ کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو اب آپ کے پاس بہت تنگ وقت ہے، 1-1.5 منٹ رہتا ہے، اور 1 منٹ میں 1.5 منٹ میں آپ کو نماز ختم کرنی ہے، کیونکہ فجر میں آپ کو سورج طلوع ہونے سے پہلے سلام پھیرنا ضروری ہے، ورنہ نماز باطل ہو جائے گی۔ دوسری نمازوں کا مسئلہ الگ ہے کہ یہ ظہر کا وقت ہے، تو جیسے ہی ظہر ختم ہوگی تو یہاں سے یہ عصر کا شروع ہو جائے گا، عصر کا وقت آ جائے گا، جیسے ہی عصر ختم ہوگی مغرب، تو وقت ملے ہوئے ہیں دوسری نمازوں میں۔ لیکن یہاں جو ہے فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد کسی نماز کا وقت نہیں آتا، تو یہاں نماز آپ کو شروع کر کے اس کے وقت ختم ہونے سے پہلے ہی سلام پھیرنا ضروری ہے۔ یہاں پر اگر آخری وقت میں نماز شروع کی ہے تو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پوری نماز کریں، اگرچہ عصر کے وقت میں ختم ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی نماز ادا ہی کہلائے گی۔ فرض کر لیں آپ نے اللہ اکبر کہا، ظہر کی 1 رکعت پڑھی تھی اور عصر کا وقت شروع ہو گیا، باقی 3 رکعتیں آپ نے یہاں عصر کے وقت میں پڑھی، یہ قضا نہیں ہے، اس کو ادا ہی کہا جائے گا۔ یہاں عصر کے آخری وقت میں اس دن کی عصر شروع کی اور مغرب میں ختم کی، یہ ادا ہی ہے۔ مغرب کی آخری وقت میں شروع کی اور عشاء میں ختم کی، نو پرابلم۔ لیکن یہاں آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ یہاں فجر شروع کریں اور یہاں پر ختم کریں، یہ نماز باطل ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ مجبور ہو گئے کہ اسی 1 منٹ میں آپ کو نماز مکمل کرنی ہے، لہٰذا آپ کیا کریں گے؟ اب سارے واجب ترک کریں گے۔ پہلے تو جائیں گے جلدی سے غسل خانے میں، اٹھے 2 منٹ ہیں، جلدی بھاگیں گے اور منہ دھونے سے وضو کی ابتدا کریں گے، کلی وغیرہ نہیں کرنی ہے، جلدی منہ دھو، ایک بار ہاتھ دھو دونوں، اور مسا کرو، گیلا ہاتھ پھیرو اور جلدی پیر دھو کر آ جاؤ۔ اب 1 منٹ آپ کے پاس بچا ہے، اس 1 منٹ میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اللہ اکبر کہہ کر ثنا بھی چھوڑ دیں گے، اعوذ باللہ، بسم اللہ سب چھوڑ دیں گے، صرف ایک آیت پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین، فرض ادا ہو گیا، اللہ اکبر۔ پوری سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، واجب کا ٹائم نہیں ہے، چھوڑ دو واجب، وقت میں فرض ادا کرو۔ ایک بار تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، کھڑے ہو جائیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، جلدی جائیں گے سجدے میں، ایک بار سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، دوسری رکعت میں آ جائیں گے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، دوسری رکعت بھی اسی طرح۔ تو اس کو میں نے چیک کیا ہے کہ اس طرح کی نماز 30 32 35 سیکنڈ میں، 40 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی آپ کی، تو یہ آپ کی نماز ادا کہلائے گی اور گناہگار نہیں ہوگا بندہ۔ تو یہ مسئلہ پتہ نہ ہو تو وہ کہے گا یار اب تو 1 منٹ رہ گیا، قضا ہو گئی، وہ بیٹھا ہوا مزے سے ٹائم نکال دیا اس نے، شدید گناہگار ہوگا کہ یہ فرض ادا کر سکتا تھا وقت میں اور لا علمی کی وجہ سے اس نے ترک کیا، تو لا علمی جو ہے گلے پڑ جاتی ہے بعض اوقات۔ اب ہوا یہ کہ یہ جان بوجھ کر واجب جو چھوڑے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ تو جان بوجھ کر اگر واجب چھوڑتے ہیں تو بعد میں زندگی میں اس نماز کا جب بھی موقع ملے اعادہ کر لیا جائے گا، تو وہ نقص جو واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا، لہٰذا یہ بعد میں اعادہ کرے گا۔ لیکن یہ والی نماز جو اس نے پڑھی ہے، اس سے اس کا فرض ادا ہو گیا اور یہ گناہگار نہیں ہوا، یہ اس کی نماز ادا ہی ہے، قضا نہیں ہے، بعد میں اس کو اعادہ۔ تو جان بوجھ کر چھوٹے گا تو سجدہ صاحب سے کام نہیں چلتا، پھر اعادہ کرنا ہوتا۔ بھولے سے اگر واجب چھوٹ گیا تو پھر آخر میں سجدہ صاحب کر لے تو نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ سجدہ صاحب بھول گیا تو مسجد سے چلا گیا، باتیں وغیرہ سب کر لی، مکان بھی بدل گیا، تو اب جو ہے اعادہ کرے گا۔ تو پہلے اس کو چھوٹ ہوتی ہے کہ تم یہ غلطی سدھار لو، نماز ہی میں رہتے ہوئے سجدہ صاحب کر لو، تو یہ واجب کا ترک ختم ہو جائے گا، نماز تمہاری ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن بھول گیا سجدہ صاحب بھی اور باتیں وغیرہ کر لی، مکان تبدیل ہو گیا، مسجد سے بھی چلا گیا، تو اب نماز ہو گئی، ادا ہی ہے، لیکن ساری زندگی میں جب موقع ملے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ تفصیل ذرا ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔